ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام اب تک قائم ہے۔ مسیح یسوع کے پرفضل نام میں پاسٹر عظیم ریاض کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج بڑی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے میرے سامنے۔ اب ایک بڑا ہی قدیم بائبلی نسخہ جو ہے وہ ابھی میرے ہاتھوں میں ہے۔ عزیزو، میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے اپنی حیاتی زندگی میں یہ قدیم نسخہ جو ہے دیکھنے کا موقع مجھے ملا، یہ شرف حاصل ہوا کہ میں آپ کو بھی اس کے بارے میں بتا سکوں۔ خداوند کا شکر ہو، خدا کا کلام کہتا ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اور عزیزو، میں اس سے پہلے کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتاؤں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1947 میں ایک چرواہا جو تھا وہ اپنی بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے ایک بحیرہ مردار کے پاس پہنچا، تو جب ایک بھیڑ اس کی کسی غار میں چلی گئی تو اس سے پتھر لے کر اس غار کے اندر مارا۔ خود تو وہ جانے سے ڈر رہا تھا، اور جب وہ پتھر کسی جار کے ساتھ ٹکرایا، اس کو ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس سے دیکھا کہ اندر کچھ برتن، بڑے بڑے جار پڑے ہوئے ہیں، اور جب باہر اس نے ان جاروں کو نکالا، ان برتنوں کو، تو اس کے اندر اس کو ایک چمڑے کے تومار ملے۔ اور جب اس کی سرچ کی گئی، اس نے ایک موچی کو اس کے آگے سیل کر دیا، اور جب اس کی سرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یسایہ نبی کے کچھ صحائف جو ہیں اس کے اوپر مندرج تھے، تو مار بحیرہ مردار کے تھے۔ اور آج کا جو یسایہ نبی کا صحیفہ ہے جو پڑھتے ہیں، ان میں ایک بھی فرق نہیں ہمیں نظر آیا، متن بالکل واضح ہے۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ ہم ایک سچے مذہب کے پیروکار ہیں، یہ بات اس بات کی شہادت دیتی ہے۔ عزیزو جی، ابھی اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے تو میں جلدی سے چاہوں گا کہ آپ کو اس بائبل کے قدیم نسخے کے بارے میں بتاتا چلوں۔ تو یہ جی بائبل کا قدیم نسخہ جو میرے ہاتھوں میں ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو میں پکڑوں گا۔ یہ ایک صفحہ یہاں سے اترا ہوا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنے ناظرین کو دکھاؤں۔ اس کو میں بار بار پکڑنے سے تھوڑا گریز کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت قدیم ہے اور بڑا قیمتی اثاثہ ہے یہ ہمارے پاس۔ یہ جی برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور، 1908 میں اس کی چھپوائی کی گئی۔ دونوں عہد نامے جو ہیں میرے ہاتھوں میں ہیں، اور اس میں سے کچھ جو ہیں اب وہ پھٹ چکے ہیں، کچھ صفحے گر چکے ہیں۔ اب اتنا یہ بوسیدہ ہے کہ اس کے صفحے میرے کپڑوں پر گر رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، لیکن میں اسی بائبل میں سے کچھ باتیں، کچھ ایسے جو حوالہ جات ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ کلام نہیں بدلا۔ ہاللیلویہ! خدا کا کلام بالکل بھی نہیں بدل سکتا۔ جو دوست کہتے ہیں کہ خدا کا کلام بدل گیا ہے، بائبل بدل گئی ہے، میں ان سے درخواست کروں کہ وہ ایسا نہ کہا کریں، کیونکہ یہ کلام نہیں بدلا۔ یہ بدل دیتا ہے، یہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے، یہ خود اس کی اتنی ہی تازگی ہے، اتنی ہی قدرت ہے، اتنا ہی پاورفل خدا کا کلام ہے۔ تو جی ایک حوالہ میں نئے عہد نامے سے پڑھوں گا اور ایک پرانے عہد نامے سے پڑھوں گا۔ تو جی پہلے ہم دیکھیں گے پرانے عہد نامے میں سے دی، تو پرانے عہد نامے میں سے میں کوئی بھی حوالہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ جی عزیزو، ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہ داؤد کا ایک واقعہ ہے جو جاتی جولیت کے ساتھ جب اس نے مقابلہ کیا۔ پہلا شموئیل اس کا 77واں باب اور اس کی پہلی آیت۔
اب فلسطینیوں نے جنگ کے ارادہ سے اپنی فوجیں جمع کیں اور یہودا کے شہر شوکا میں فراہم ہوئے، اور شوکا اور غزیکا کے سامنے الصدیم میں خیمہ زن ہوئے، اور ساؤل اور اسرائیلی کے لوگوں نے جمع ہو کر ایلا کی وادی میں خیمے کھڑے کیے اور لڑائی کے لیے فلسطینیوں کے مقابل پر بندے۔ ایک طرف فلسطی ایک پہاڑ پر قائم تھے اور دوسری طرف ایک پہاڑ پر بنی اسرائیل، اور ان دونوں کے درمیان ایک وادی تھی۔ اس وقت فلسطینیوں کے لشکر سے ایک مرد سورما نکلا جس کا نام جاتی جولیت تھا۔ اس کا قد 6 ہاتھ 1 بلشت لمبا تھا، اور اس کے سر پر پیتل کا ایک خود تھا، اور پیتل ہی کے ایک زرہ پہنے ہوئے تھا جو تول میں 5000 مسکال پیتل کی تھی، اور اس کی 2 پنڈلیوں پر پیتل کے 2 جرموک تھے، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کا چاند تھا، اور اس کے بھالے کی چھڑ ایسی تھی جیسے جلاہے کا شتیر، اور اس کے نیزے کا پھل 600 مسکال لوہے کا تھا، اور ایک شخص سپہ لیے ہوئے اس کے آگے چلتا تھا۔ سو وہ کھڑا ہوا اور اسرائیل کے لشکر پر للکارا، اور اس نے ان سے کہا، تم نے کیوں جنگ کے لیے صف آرائی کی؟ کیا میں فلسطین نہیں ہوں؟ اور تم ساؤل کے خادم، سو اپنے لیے کسی شخص کو چنو جو میرے پاس اتر آوے، اگر اس میں میرے مقابلے کی جان ہو اور وہ مجھے قتل کرے تو ہم تمہارے خادم ہوں گے، پر اگر میں اس پر غالب ہوں اور میں اسے قتل کروں تو تم ہمارے خادم ہوگے اور ہماری خدمت گزاری کرو گے۔ اور فلسطی بولا کہ میں آج کے دن اسرائیلی فوجوں کی فضیحت کرتا ہوں، میرے لیے کوئی مرد ٹھہراؤ کہ ہم باہم مقابلہ کریں۔ آگے 12ویں آیت، اور داؤد بیت لحم یہودا کے فراتی مرد کا بیٹا تھا جس کا نام یسی تھا، اور اس کے 8 بیٹے تھے۔ عزیزو، یہ سارا جو متن ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ 115 سال پرانی بائبل میں سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کی اردو کافی مشکل ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس کا متن بالکل بھی نہیں بدلا۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ میں چاہوں گا کہ زبور 119 اور اس کی 105 آیت کی تلاوت کی جائے۔ لکھا ہے، تیرا کلام میرے پاؤں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ بے شک عزیزو، خدا کا کلام ہمارے لیے چراغ کا کام کرتا ہے اور روشنی کا کام کرتا ہے۔ آج ابھی آپ کے پاس اگر بائبل مقدس پڑھی ہوئی ہے تو آپ اس میں سے آج کی جو کمپیوٹرائز بائبل ہے اس میں سے یہ حوالہ جات نکال کر پڑھیں۔ بالکل بھی ایک بھی آیت کا فرق نہیں ہے۔ جو آیت جہاں پر لکھی ہوئی ہے وہاں پر ہی آج بھی کمپیوٹرائز بائبل میں وہی آیت لکھی ہوئی ہے۔ کسی انسان نے نہ اس میں سے کچھ بڑھایا ہے اور نہ اس میں سے کچھ نکالا ہے۔ جی، تو میں آخری مکاشفہ کی کتاب میں سے ایک حوالہ اور پڑھوں گا۔ مکاشفہ، اس میں سے کچھ جو ہیں وہ صفحے پڑھ چکے ہیں، لیکن خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ یہ پوری بائبل پھر بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ مکاشفہ 3 باب اور اس کی پہلی آیت، جس کے پاس خدا کی 7 روحیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھیں مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ پس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے سمجھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہمیں برکت دے، آمین۔ عزیزو، پوری بائبل آپ پڑھ کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک اور نسخہ ہے، یہ بھی کافی قدیم ہے، 2 نسخہ جات ہے، لیکن اس کے اوپر اس نسخے کے اوپر سن مینشن نہیں ہے۔ یہ بھی اسی صدی میں 19ویں صدی میں یہ اس کو بھی پرنٹ کیا گیا، شاید یہ 18ویں صدی کا ہوا۔ اس کے اوپر سن نہیں، برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور۔ اس کے پیجز جو ہیں بالکل پڑھ چکے ہیں، اس کی جلد جو ہے ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس کو کوشش کی کہ اس کو بھی محفوظ کیا جائے۔ 2 بائبلی نسخہ جات ہیں میرے پاس جو کافی قدیم ہیں۔ تو یہ ایک
ایک ہمارے پاس ایک اثاثہ ہے جس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو کسی ایسی محفوظ جگہ پر پہنچایا جائے، کسی محفوظ ہاتھوں میں اس کو بھیجا جائے، تاکہ یہ بالکل ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ بائبلی نسخہ جات بھی محفوظ رہیں۔ شکر کرتے ہیں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی کاوش بہت پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا آپ کو کثرت سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، بائے بائے۔